ویلکم ٹو انفومینیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے پراسرار علاقے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دیں گے۔ برمودا ٹرائنگل، جسے ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، نارتھ اٹلانٹک اوشین کے مغربی حصے میں واقع ایک سمندری علاقہ ہے جس کے ایک کونے میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا، دوسرے کونے میں برمودا آئلینڈز، جبکہ تیسرے کونے میں پورٹو ریکو موجود ہے۔ جب ان تین علاقوں کو آپس میں ملایا جائے تو یہ ایک تکون یعنی ٹرائنگل کی صورت اختیار کرتا ہے، جسے برمودا ٹرائنگل کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا یہ علاقہ برمودا آئلینڈز کی جنت نظیر جزیروں کی وجہ سے مشہور ہے؟ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ علاقہ ناقابل بیان سپر نیچرل فینومینا کی وجہ سے مشہور ہوا کہ جس کی وجہ سے پچھلے 500 سال میں اب تک یہاں 2000 کشتیاں اور بحری جہاز اور 75 سے زائد ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں سب سے پہلا حادثہ 1492 میں رپورٹ کیا گیا، جس کے بعد آج تک یہاں سے گزرنے والے ہر ہوائی جہاز اور بحری جہاز کے الیکٹرک اور میگنیٹک کمپس میں فنی خرابی ایک معمول کے طور پر ریکارڈ کی گئی ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا میگنیٹک ایکوپمنٹ اس علاقے میں آنے کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جدید سیٹلائٹ کی مدد سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اسی علاقے میں بڑے بڑے سمندری طوفان آنن فانن جنم لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو برمودا ٹرائنگل میں نمودار ہونے والے چند حادثات کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ 1872 میں میری سیلیسٹ نامی ایک بحری جہاز اچانک برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ بحری جہاز اچانک دسمبر 1972 میں کسی فنی خرابی کے بغیر اٹلانٹک اوشین کی سطح پر نمودار ہوا۔ ہر لحاظ سے کشتی بے نقص اور بے عیب تھی۔ کشتی کے تمام آلات چالو حالت میں تھے، انجن ٹھیک کام کر رہا تھا، ایندھن کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھا، وارننگ سسٹم، پائپ اور رسیاں وغیرہ مضبوط تھیں، پانی کی ٹینکی فل تھی جو 6 ماہ تک چل سکتی تھی، مسافروں کے لیے پینے کا پانی کافی موجود تھا، کسی حملے، حادثے یا فنی خرابی کا کوئی معمولی سے معمولی نشان تک نہ تھا۔ ہر لحاظ سے صحیح و سالم کشتی کسی نقص اور عیب کے بغیر پانی کی سطح پر آزاد ہو کر تیر رہی تھی۔ لیکن کئی ماہ پہلے کشتی پر کیا بیتی؟ مسافروں کو کون سا حادثہ پیش آیا؟ کچھ معلوم نہیں۔ شپ کے کیپٹن کی سیف میں رقم، قیمتی جواہر اور انتہائی بیش بہا کاغذات جوں کی توں رکھے تھے، جیسے ان تمام چیزوں کو کسی نے چھوا تک نہیں۔ مسافروں کا کھانا انتہائی محنت سے ان کے سامنے میزوں پر لگایا گیا تھا، اور ان کی ضرورت کی تمام اشیاء ان کی جگہ پر رکھی تھیں۔ برتن اور پانی سے بھرے ہوئے جگ میزوں پر سجے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مسافر کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا بیتی۔ اسی طرح پورٹگل کی سینٹ میری نامی کشتی اپنے تمام عملے اور مسافروں کے ساتھ برمودا ٹرائنگل میں گم ہو گئی اور پھر کئی سال بعد اٹلانٹک اوشین میں دوبارہ نمودار ہو گئی۔ سب مسافر اور عملہ اپنی سیٹوں پر خشک لاشوں کی صورت میں موجود تھے، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ کشتی کو کون سا حادثہ پیش آیا کہ یہ کشتی صحیح و سالم حالت میں گم ہونے کے برسوں بعد کیسے سمندر سے خود بخود باہر آ گئی۔ برمودا ٹرائنگل میں رونما ہونے والے حادثات میں سے ایک عظیم حادثہ فلائٹ 19 کا ہے، جو کہ گرومین TBM ایونجر ٹارپیڈو بامبر پر مشتمل 5 ہوائی جہازوں کا ایک دستہ تھا۔ پانچوں ہوائی جہاز 5 دسمبر 1945 کو فلوریڈا سے معمول کی فضائی ٹریننگ پر برمودا ٹرائنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً دوپہر کے وقت ایک جہاز کے پائلٹ نے سینٹرل ٹاور سے رابطہ کیا، اور یہ اس کا آخری پیغام تصور کیا جاتا ہے۔ وہ پیغام کچھ یوں تھا: میں چارلس ٹیلر ہوں، غیر معمولی حادثہ رونما ہو چکا ہے، میرا جہاز میرے قابو سے باہر ہو چکا ہے، مجھے زمین نظر نہیں آ رہی، ہمارے تمام آلات بیکار ہو چکے ہیں، ہمیں تو سمندر بھی کسی اور انداز کا نظر آ رہا ہے، آج تک سمندر کو کبھی شکل میں نہیں دیکھا، ہم زمین کو نہیں دیکھ پا رہے، ہمیں زمین بالکل نظر نہیں آ رہی، ہم آب سفید کی فضا میں ہیں، ہم راستہ کھو چکے ہیں، اور یہ پانچوں جہاز آج تک لاپتہ ہیں۔ ان حادثات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف نظریات نے جنم لیا، جن میں سے چند اہم تھیوریز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 22 سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کی فضا میں نمودار ہونے والی اڑن تشتریوں یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، جنہیں UFOs بھی کہا جاتا ہے، ان کو تمام حادثات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ بعض سائنسدان ان تمام حادثات کا سبب ایک خیالی جزیرے اٹلانٹس کو قرار دیتے ہیں، جو ہزاروں برس پہلے اٹلانٹک اوشین میں ڈوب گیا تھا اور اب اپنی طاقتور شعاعوں کی وجہ سے ان حادثات کا سبب بن رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک برمودا ٹرائنگل میں سمندر کے نیچے اہرام مصر جیسے جادوئی اہرام پوشیدہ ہیں۔
جو اپنے جادوئی اثر سے ہوائی اور بحری جہازوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں بڑی مقدار میں میتھین ہائیڈریٹ گیسز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جہاز چند ہی لمحوں میں اپنا نشان چھوڑے بغیر غائب ہو جاتا ہے۔ آج کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سائنسدان برمودا ٹرائنگل کی مسٹری نہیں سلجھا سکے اور نہ ہی وضوح کے ساتھ کسی تھیوری کے صحیح ہونے کا اعتراف کر سکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسا معمہ ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہاں رونما ہونے والے حادثات کے پیچھے کون سی اندیکھی قوتیں ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں۔ شکریہ۔